دیکھیے، فارن فنڈنگ کیس نے عمران خان صاحب کی سیاست کا پردہ چاک کر دیا۔ پچھلے 20-25 سال سے عمران خان صاحب بیرونی فنڈنگ کے سہارے ملک کے اندر انتشار کی سیاست کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا تو اس کے بعد فوراً چین کے صدر کا دورہ تھا اور انہیں یہ کہا گیا کہ چین کے صدر کے دورے کو وہ التوا کا شکار نہ ہونے دیں، لیکن عمران خان صاحب نے زبردستی دھرنے کے ذریعے چین کے صدر کا پاکستان کا دورہ سے وہ تاج کیا، اور اس کے بعد وہ مسلسل 5 سال دھرنوں کے ذریعے کوشش کرتے رہے کہ ملک میں سی پیک کو روکا جائے، ملک کے اندر سرمایہ کاری کو روکا جائے، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت نے نہایت محنت کے ساتھ ان کی انتشار کی تخریبی سیاست کو ناکام بنایا۔ ہم نے ملک سے توانائی کا بحران ختم کیا، ملک کے اندر امن قائم کیا، سی پیک کو کامیاب کیا، اور پھر جب 2018 کے الیکشن کی دھاندلی کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے 4 سال مسلسل ملک کو تباہی کی طرف گامزن کیا، ملک کی معیشت کو تباہ کیا، ملک کو قرضوں کے بوجھ کے تلے دبایا، سی پیک کو نشانہ بنایا، کشمیر کے اوپر انہوں نے سرنڈر کیا اور ملک کے اندر بدترین انتشار مہاذرائی کی سیاست کر کے پاکستان کو اندرونی طور پہ کمزور کیا، ایک ایک کر کے ہمارے قومی ادارے کو بے توقیر کیا۔ یہ وہ ہتھیار ہیں کہ جو آج کی جنگ میں دشمن ممالک 5th جنریشن وار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے ملک کو اندرونی طور پہ کمزور کرواتے ہیں، کھوکھلا کراتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی پشت کے اوپر جو فارن فنڈنگ تھی اس کا ایک ایجنڈا تھا، اور وہ ایجنڈا یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کو ورگلایا جائے سوشل میڈیا کے ذریعے، پاکستان کے عوام کا اعتماد قومی اداروں سے ہٹایا جائے، ملک کے اندر پولرائزیشن بڑھائی جائے۔ اور اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس فارن فنڈنگ کو کور دینے کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا چندہ بھی اس میں شامل کیا تاکہ وہ کور اپ کر سکیں، اور جو پیسہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اکٹھا کیا اسے بھی چوری کیا۔ 13 سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں جو اس وقت تک دریافت ہو چکے ہیں، جو چھپائے گئے تھے، اس میں کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے اس بیتی گنگا میں خوب نہایا، انہوں نے اس سے خوب دولت جمع کی، اس سے اپنی ذاتی جائیدادیں بنائیں، اور اب اس کی تحقیقات جب شروع ہوئی ہیں تو تحریک انصاف اور اس کی قیادت بلبلا اٹھی ہے، اس لیے کہ انہیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا فراڈ قوم کے سامنے آئے گا، اور جو شخص دوسروں کو چور کہتا تھا وہ سب سے بڑا چور خود نکلا، جو شخص دوسروں کو امپورٹڈ کہتا تھا وہ خود فارن فنڈنگ کا ایجنٹ نکل آیا۔ یہ اتنا بڑا تضاد ہے، اتنا بڑا دوگلا پن ہے جو عمران خان صاحب کرتے رہے۔ اب تحریک انصاف کی قیادت کو سمجھ نہیں آ رہی، کبھی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے 9 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، پھر وہ انہی الیکشنز کے خلاف جو ہے اسٹے لینے کے لیے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں، تو ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح انہوں نے اپنا دفاع کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ کبھی وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس جمع کراتے ہیں، پھر اسی ریفرنس کو واپس لینے پہنچ جاتے ہیں۔ تو لہذا اس وقت تحریک انصاف جو ہے اب وہ کٹہرے میں کھڑی ہے، جو کھیل وہ کھیلتی رہی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا حساب کیا جائے، اور وہ لوگ جو معصومیت میں تحریک انصاف یا عمران خان کی چکنی چپٹی باتیں سن کے، اس کے بڑے تقریریں سن کر جس میں وہ لوگوں کو بہکانے والی باتیں کرتا تھا، اپنی معصومیت میں یا اپنے سیاسی علم نہ ہونے کی وجہ سے جن لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، میں ان کو ضرور اپیل کروں گا کہ وہ ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچیں کہ کیا ایک ایسا لیڈر جس نے کروڑوں اربوں روپے کی امانت میں خیانت کی ہو،
جس نے ملک دشمنوں سے فنڈنگ لے کر اپنی سیاست کا ستارہ چمکایا ہو، جس نے بیرونی فنڈنگ کے ذریعے سی پیک اور کشمیر کا سودا کیا ہو، جس نے بیرونی فنڈنگ لے کر ملک میں انتشار پھیلایا ہو، کیا وہ اس لائق ہے کہ وہ اس کو فالو کریں؟ تحریک انصاف کے اندر جو ان کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کا بھی فرض ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے، انہوں نے عمران خان کی شخصی وفاداری کا حلف نہیں اٹھایا۔ جو شخص پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا، آئین اور قانون کو اپنی انا اور اپنی سیاست کے تابع رکھتا ہے، وہ قطعاً اس لائق نہیں ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے اور اسے فالو کیا جائے۔ سر آخر میں ایک سوال چھوٹا سا، مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اتنا خرابی کر کے گئے تھے کہ ہمیں آرمی چیف کو بھیجنا پڑ رہا ہے بیرونی قرضے دینے کے لیے۔ کیا آرمی چیف کا بیرونی لینے والا کام ہے یا سرحدوں کی حفاظت کا کام ہے؟ دیکھیے، اس وقت جو ملک جس تباہی کے کنارے پہ پی ٹی آئی حکومت چھوڑ کے گئی ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہماری حکومت آنے سے 10 دن پہلے وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ آخری سرمائی میں ترقیاتی بجٹ کے لیے قسط جاری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خزانہ خالی تھا، اور پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ دنوں اور ہفتوں کی بات ہے کہ یہ سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کرے گا، یہ دیوالیہ ہونے کے لیے لائن میں کھڑا ہے۔ ہم نے آتے ساتھ ہی پوری حکومت نے، تمام اداروں نے مل کر پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ آج دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا، 3 ماہ کے اندر پاکستان کو ہم نے ٹرن اراؤنڈ آدھا کر دیا ہے۔ کوئی دنیا میں آج یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ وہ روپیہ جو لڑک رہا تھا، جس کو عمران خان صاحب کی حکومت آخری دنوں میں ڈھلوان میں پھینک گئی تھی، اب وہ بھی سٹیبل ہونے جا رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا پچھلے چند دنوں کے اندر روپے نے ڈالر کے مقابلے میں کافی حد تک اپنی قیمت کو بحال کیا ہے۔ اسی طرح جو ملک کے دیگر اشاریے ہیں وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں، اور اگلے چند ماہ کے اندر آپ مزید انشاءاللہ تعالی پاکستان کی معیشت میں بہتری دیکھیں گے۔ آرمی چیف بھی اور پوری حکومت بھی اور سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم سب کا فرض ہے کہ جہاں جس کا جو کردار ہے، وزیر اعظم اس کی لیڈرشپ میں پوری حکومت کی مشین اپنا کردار ادا کر رہی ہے، وفاقی کابینہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، مسلح افواج اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور پوری انتظامی مشینری یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال لیں گے بلکہ دوبارہ ترقی کے راستے پہ گامزن کریں گے۔ سر، ایک لاسٹ سوال ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ ملک کے بہترین مفاد میں آئندہ 2-3 ماہ کے اندر الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کا بھی یہی بیانیہ ہے، جبکہ اس کے برعکس میاں محمد شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کریں گی۔ آپ سے کوشچن یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ کا یہ 2 بیانیے اس الیکشن کے لیے ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت بیانیے کی بات نہیں ہے، اس وقت سب سے پہلی ترجیح اس ملک کی معیشت کو مستحکم کرنا ہے، اور اگر ہم فوری الیکشن میں جاتے ہیں تو اگلے 4 ماہ کے لیے ملک میں بے یقینی آ جائے گی، چونکہ 3 ماہ انتخابات کے لیے اور 1 ماہ حکومت سازی کے لیے۔ تو جو ہی پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی، اور پھر ساتھ کے ساتھ اس وقت مردم شماری جاری ہے، مردم شماری کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ بہت ساری سیاسی جماعتوں کا اور خاص طور پہ صوبہ سندھ کا یہ موقف ہے کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ تو نئی مردم شماری فروری کے اندر مکمل ہوگی، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کو 4 ماہ درکار ہیں کہ وہ دوبارہ حلقہ بندی کریں نئی مردم شماری کی روشنی میں۔ تو اس لیے یہ سارا عمل قدرتی طور پہ اگست میں جا کے مکمل ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ یہ حکومت
اپنی آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے مدت پوری کرے گی۔